رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آہن رب دے در تے سر نو جھکا آہن رب دے در تے سر نو جھکا اتھے کم آنی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا اتھے کم آنی تیری التجا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی ہے جنت کماون دا ویلا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی ہے جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا پیچھے کم نی آنی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا اٹھے کم نی آنی تیری التجا تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر
تکبر نہ کر، رب نو ناراض نہ کر، تو محلاں تے بنگلیاں تے ناز نہ کر۔ تکبر نہ کر، رب نو ناراض نہ کر، تو محلاں تے بنگلیاں تے ناز نہ کر۔ ہے قبراں دے ویڑے، ہے قبراں دے ویڑے تیری جگہ، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا، اٹھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ سیاہ قبر ہر روز تینو آواز مارے، سیاہ قبر ہر روز تینو آواز مارے۔ اے وحشت تے تنہائی دہاں میں گھر پیارے، اے وحشت سیاہ قبر تینو ہر روز آواز مارے۔ اے وحشت تے تنہائی دا گھر ہاں پیارے، اے سپاں بچھواں دی ہاں میں جگہ، اے سپاں بچھواں دی ہاں میں جگہ، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا، اٹھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ جنہاں نال گزری تیری عمر ساری، جنہاں نال گزری تیری عمر ساری، اٹھے کم نہیں آنی تیری رشتہ داری۔ جنہاں نال گزری تیری عمر ساری، اٹھے کم نہیں آنی تیری رشتہ داری۔ تینوں تیرے ماں پیو نہ بچ سن سکا، تینوں تیرے ماں پیو نہ بچ سن سکا، اتھے کتھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا، اٹھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن، اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن، جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن۔ اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن، جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن۔ تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، اٹھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ تو حق دی زبان نال جدو بولیا کر، تو حق دی زبان نال جدو بولیا کر، تو انہاں بولاں نال عمل تو لیا کر۔ تو نظمان تے بھائی عمل کر وکھا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔
آہن رب دک درتے تے سر نو جھکا اٹھے کم اونی تیری التجا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو کل کائنات دا مالک خالق اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یشاء ہے، ان گنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دے مومن بندیاں دے اتے۔ دوستو جو میں موضوع بیان کرن دا ذہن رکھنا وہ ہے موضوع نیکیوں کا سیزن آ گیا، اللہ رب العزت دا رحمت والا برکتاں والا رفعت والا مہینہ آ گیا۔ اللہ رب العزت آندے نے کہ جتنے گناہ کیتے نے ہن مینوں راضی کر لو، جتنا غلطیاں کیتیاں نے آہو میرے در دے اگے سر نو جھکاؤ، مینوں راضی کرو، میں تساں نوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ رب العزت اے مہینہ سال بعد اللہ عطانے نے، اللہ رب العزت اللہ رب العزت دا احسان منیے کہ اللہ نے اے مہینہ پھر اسانو اپنی زندگی دے اندر عطا دیتا ہے۔ کتنے اساڑے رشتہ دار احباب اور دوست سارے پچھلے سال دے اندر اور پچھلے رمضان المبارک دے اندر موجود سن، ہن اوہی دوست قبراں دے مہمان بنے نے، اوہی دوست اساڑے کول روش کے چلے گئے نے اور اساڑے کول پردہ کر گئے نے اور قبر دے مہمان بن گئے نے۔ اور دیکھو دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک آ گیا اس نو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت آنے نے کہ او اپنی زندگی نو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی دے اندر خوشخبری سمجھے، اپنی زندگی دے اندر ایک انمول تحفہ سمجھے کہ اللہ نے پھر مینوں رمضان المبارک دا مہینہ اللہ نے پھر مینوں عطا دیتا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، تمام صحابہ ارد گرد بیٹھے نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے دو صحابی شہید ہوندے، دو صحابی دنیا تو رخصت ہوندے نے، ایک صحابی شہید ہو جاندا ہے، ایک صحابی نو یعنی کہ اپنی موت ہوندی ہے، اپنی موت آندی ہے اور دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت آندے نے کہ بھئی کہ جو انسان دنیا تو رخصت ہوئے، جو انسان اللہ دے دین واسطے شہید ہوئے، جو اللہ دے دین واسطے اپنی جان نو نشاور کرے، جو اللہ دے دین واسطے اپنے جسم نو چھلی کرائے، جو اللہ دے دین واسطے اس دنیا نو خیر آباد کہے اور اس دنیا تو چلا جائے، اپنے دین نو بقا رکھن واسطے اپنی جان نشاور کر دے۔ اور اللہ رب العزت آنے نے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اللہ رب العزت آنے نے کہ تسانو کی پتہ کہ او دا رفعت کی ہے، او دا مقام کی ہے، او دی بلندی کی ہے، اس نو میں عزتاں کنیاں عطایا نے، اور اس دے اللہ رب العزت آنے نے کہ تسانو کی پتہ کہ میں اس نو کنیاں یعنی کہ بلندیاں دے دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کول سوال کردا ہے اور اے مسئلہ بیان کرن دا، اور اس واسطے میں تساڈے سامنے بیان کرن دیاں کہ بھئی کہ اسانو اس مہینے دی فکر کرنی چاہیے، اس مہینے نو اپنی زندگی دے اندر اسانو اے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسانو پھر اللہ اساڈے تے راضی ہویا، پھر اللہ نے اسانو رمضان المبارک عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آن والا آیا دوست آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آپ علیہ
الصلاۃ والسلام دا جانشار آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کول آیا اور آ کر آنا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات عجیب ماجرا دیکھیا، رات میں عجیب گل دیکھی ہے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو جو شہید ہویا اور او 1 سال پہلے شہید ہویا، اور اللہ کے حتیٰ کہ اللہ آندے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، اللہ رب العزت آندے نے کہ جو میرے دین واسطے، میرے دین نو بقا رکھن واسطے، جو میرے دین واسطے شہید ہوندے نے، اللہ آندے نے کہ اس دے جسم دا جسم جدو زخمی ہوندا، جدو گولی لگدی ہے، جدو یعنی کہ اس دے جسم دے اوتے کوئی ضرب لگتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی آخر نے، اللہ دا حکم بھی ہے، اللہ قرآن بڑھایا ہے، اللہ رب العزت آندے نے کہ اس دے جسم دے وچ خون دا قطرہ بعد دے اندر زمین دے اوتے ڈگدا ہے، اور پہلے اللہ رب العزت اس دے گناہ معاف فرما دیندے نے، اور حتیٰ کہ او آندے نے کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجیب ماجرا دیکھا، عجیب منظر دیکھا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او منظر میں کی دیکھا، وہ منظر میں اے دیکھا میں ستا آرام کر رہا، میں نیندر دے اندر ہاں، بڑے سکون دے اندر ہیں، اور اچانک مینو خواب آندی ہے، اللہ رب العزت مینو دکھانے نے جو شہید ہویا او حالے جنت دے اندر داخل نہیں ہویا، جو شہید ہویا حالے او جنت دے وچ نہیں گیا، جنت دے دروازے دے اوتے کھلوتا ہے، اور جو بعد اندر سال دے بعد یعنی کہ دنیا تو رخصت ہویا، اپنی موت اونوں آئی ہے اور او رخصت ہویا، اور حتیٰ کہ او شہید تو پہلے جنت دے اندر چلا گیا۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل سننے نے او دس رہے نے خواب اپنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کوئی شک نہیں اللہ دا قرآن سچ آندا ہے، اللہ دے قرآن دے اوتے شک نہیں، اللہ دے قرآن دے اوتے شک کر بھی نہیں سکدے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو نا اللہ رب العزت صحیح آنے نے کہ بے کہ شہید دا بڑا اعلیٰ رتبہ، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ منصب ہے، اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابی میری گل سن کے بھئی کہ او جو بعد اندر فوت ہوئے او دی زندگی دے اندر ایک رمضان آیا، ایکسٹرا رمضان آیا، جو شہید ہو گیا او دی زندگی دے اندر رمضان نہیں آیا، اور جو او رمضان آیا اس نے رمضان دی قدر کی ہے، رمضان دے روزے رکھے نے، اللہ نے راضی کیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس رمضان دی برکت دے نال، اللہ نے اس رمضان دی رفعت دے نال، اللہ نے اس رمضان دے مقام دے نال، اللہ نے اس نو اس واسطے پہلے جنت عطائی ہے، پہلے جنت دا محلات عطائے نے، اس واسطے کہ او دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا 1 مہینہ ایکسٹرا سیگا، اور اس واسطے اللہ نے اس نو پہلے جنت دے اندر داخل کر دیتا، اور حتیٰ کہ او شہید او 1 سال بعد دے اندر جنت دے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک عام مہینہ نہیں، رمضان المبارک کا گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک نو اللہ رب العزت نے بڑیاں بلندیاں دتیاں نے، بڑیاں رفعتاں دتیاں نے، بڑے مقام دتے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو میں اور تسی اپنے اعمال دی یعنی کہ دوستگی کریے، اپنے اعمال نو سیدھا کریے، اور نیکیاں دا سیزن ہے، اور نیکیاں کما لیے، اللہ نو راضی کر لئیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو میں اے مسئلہ اس واسطے تساڈے سامنے رکھیا کہ بھئی کہ اسی کسے گویا کہ اسی رمضان دی عزت کر رہے ہیں نہیں کر رہے، رفعت کر رہے ہیں نہیں کر رہے، رمضان دی قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو فکر کرو، اگر کر رہے ہیں تو پھر اور زیادہ اعمال کرو، اور زیادہ یعنی کہ اللہ رب العزت آننے کے نیکیاں نصیدن ہے، اور زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ تو زیادہ نفل عبادت کرو، اور زیادہ تو زیادہ اللہ دے اگو سجدہ کرو، اور اس رمضان دی برکت دے نال تسی یعنی کہ پورا رمضان روزے رکھو، پورا رمضان باجماعت نماز پڑھو، اللہ اتنا اثر لے کر آئے، اور اتنا اللہ رب العزت اساڑے دل نو موم کر دے، اتنا اللہ رب العزت اساڑے دل نو یعنی کہ باغ کر دے۔ صرف انسان یعنی کہ رمضان المبارک دی تیاری کردا، رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے،
اور رمضان المبارک دے اندر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز ادا کرن دا فائدہ اسانو اے ہوئے اس نماز پڑھن دا اسانو یعنی کہ فائدہ اے ہوئے اس نماز سجدے کرن دا اسانو فائدہ اے ہوئے کہ رمضان المبارک جائے اللہ رب العزت اپنی رحمت دے نال اسانو 5 وقت دا نمازی بنا چھڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت آمنے کہ اے ایمان والو، اے ایمان لے کر آن والے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور لکھ دیا گیا ہے اور تم پر کتب علیکم الصیام روزے رکھنا جس طرح لکھا گیا تھا، اور ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت آمنے کے دیکھو نا تسی روزہ رکھ دے ہو قیام کر دے ہو، شیام کر دے ہو اللہ نو راضی کرن واسطے، اور اللہ نو یعنی کہ راضی کرن واسطے ہر انسان دا دل ہے کہ اللہ میرے تو راضی ہو جائے، میں بھی روزہ رکھنا، میں بھی آنا اللہ میرے تو راضی ہو جائے، میں بھی یعنی کہ شام کرنا، میں بھی آنا کہ اللہ میرے تو راضی ہو جائے، اللہ میرے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کہ دیکھو نا میں بھی شام کیتا، میں بھی روزے رکھے نے کس واسطے کہ اللہ میرے تو راضی ہو جائے، اللہ رب العزت دی رضا مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت آمنے کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا فکر نہ کریا جے، ٹینشن نہ لیا جائے، اور دیکھو نا پہلے جو امتاں سن انہاں نے دے اتے بھی میں روزے فرض کیتے سن، جو پہلیاں امتاں سن انہاں نو دے اتے بھی میں روزے فرض کیتے سن، انہاں نو بھی میں کیا سی روزے رکھو، اور وہ بھی روزے رکھ دے سن۔ اے نہیں کہ تیری امت نو میں دتا ہے اے مہینہ، لیکن محبوب پیغمبر سن لے میری گل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ آخرین نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے مخاطب کیتا، فرمایا کہ محبوب پیغمبر میری گل سننا، جو تیرا بندہ ہوئے گا اور جو تیری بھی مندہ ہوئے گا میری بھی مندہ ہوئے گا، جو میری غلط بھی لبیک آکھے گا تیری غلط بھی لبیک آکھے گا، میں اللہ آننا دیکھنا، اور او اے نہیں کرے گا کہ بے کہ خون رمضان آ گیا۔ دیکھو دوستو گل سمجھن آلی ہے، مسئلہ سمجھن آلے، 12 مہینے اچھی روٹی کھانے ہاں، 11 مہینے اللہ اے نہیں آدھا کہ تسی کی کھا رہے ہو، اللہ اے نہیں آدھا کہ فلانی چیز مت کھاؤ، اللہ اے نہیں آدھا کہ فلانا فروٹ مت کھاؤ، لیکن نہیں، اللہ رب العزت آندھنے کھاندے جاؤ، اور اللہ رب العزت آندھنے کہ میں تو ساڑے کل پوچھنا ہی نہیں، میں تو ساڑے کل حساب ہی نہیں لینا، میں تو ساڑے کل یعنی کہ پوچھنا نہیں، اور میں تسانو ڈکنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے کیا کہ محبوب پیغمبر دیکھو نا جدو رمضان آ جائے، جدو رمضان المبارک تساڈے اتے مسلط ہو جائے تساڈی زندگی دے اندر، اور تسی زندہ ہو، اور رمضان المبارک آ جائے اور تسی دنیا دے اتے موجود ہو، رمضان المبارک آ جائے تسی دنیا دے اتے یعنی کہ کم کر دے ہوئے رمضان المبارک آ جائے، اللہ رب العزت آنے کے دیکھو نا پھر ہن میں تسانو آخن لگا، میں تسانو آرڈر دین لگا، اللہ جی کی آرڈر دین دے ہو، اللہ جی کی آخ دے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن تسی روزے رکھ رہے نے، ہن دیکھو نا اعلان کرو اپنی امت دے اندر، ہن کوئی انسان روزہ رکھدا ہے، کوئی انسان یعنی کہ شام کردا ہے، اور جو روزہ رکھدا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمل عام نہیں، اے عمل بالکل چھوٹا نہیں، اس عمل نو اللہ نے بڑیاں رفتہ دتیاں نے، اس عمل نو اللہ نے بڑے مقام دیتے نے، کس طرح اللہ رب العزت فرماندے نے، اللہ رب العزت میں آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کھڑا کر
دے گا تینوں بھی کھڑا کرے گا مینوں بھی کھڑا کرے گا اللہ رب العزت دیکھو نا فرشتیاں نو حکم دے گا اللہ رب العزت فرشتیاں نو آکھے گا کہ جاؤ اے دے جو اعمال نے اے دے اعمال دے برابر اس نو نیکیاں دے دے اے دے جو اعمال نے اور اے دے برابر اس دے درجے بلند کر دیو اللہ اکبر کبیرہ اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت آکھن گے فرشتیاں نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دس کے نو رہنے اور میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نو دس رہے نے صحابہ نو دس رہے نے کہ صحابہ دیکھو نا اللہ رب العزت اساڑے تے کنے احسان کر رہا ہے اللہ رب العزت اساڑے تے کنا خوش ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو نا کل قیامت دا دن ہے اللہ نے فرشتیاں نو کہہ چھڈیا ہے کہ ہن انہاں نو دیکھو نا انہاں دے جو عمل نے انہاں نو اجر و ثواب دیو اور فرشتو جاؤ نا اور انہاں دے رجسٹر لے کر اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو روزے دار دیواری آئے گی جدو رمضان المبارک دیواری آئے گی جدو روزے دیواری آئے گی اللہ رب العزت آکھن گے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن تیری امت نے مینوں راضی کیتا ہے تیری امت نے میرے نال یعنی کہ دغابازی نہیں کیتی تیری امت نے میری گل دے اوتے لبیک آکھیا تیری امت نے یعنی کہ اے نہیں کیا کہ ہن رمضان المبارک آ گیا ہن اسی بیمار ہو گئے نہیں اور انہوں نے یعنی کہ اللہ رب العزت دا آخیا میں اللہ رب العزت دی گل دے اوتے لبیک آخیا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو نا اللہ آکھن گے کہ ہن رمضان المبارک دے روزے آ گئے ہن اے بندہ روزے دار شیگا روزے رکھدا شیگا ہن اللہ رب العزت آکھن گے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ میں جانا میرا بندہ جانے اور میں جانا میرا بندہ جانے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آکھن گے کہ چلو فرشتوں ہن تساڈا کم مک گیا روزے انہیں رکھے تھن اور روزے دا اجر میں خود اللہ اس نو دیاں گا روزے دا ثواب میں خود اللہ اس نو دیاں گا اور اے بھکھا رہیا ہے مینوں راضی کرن واسطے اور انہیں یعنی کہ پیٹ نو بھکھا ماریا مینوں راضی کرن واسطے اللہ اکبر کبیرہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اللہ جدو کہے گا کہ ہٹ جاؤ فرشتو اس ٹائم بندے دی خوشی دا اور ہی مقام ہونا ہے بندہ بڑا خوش ہونا ہے بندے دا دل بڑا باغ باغ ہو جائے گا بندے دے دل دے اندر بڑیا بڑیا یعنی کہ اللہ رب العزت جدو اے آخے گا انسان دے دل دے وچوں اللہ ٹینشن مکا دے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اللہ رب العزت آخن گے نا ہٹ جاؤ جدو اللہ آخن گے کہ رمضان المبارک دے روزے رکھ کر آئے اے روزے دار جانے تے میں رب العالمین جانا اے روزے دار جانے تے میں رب العزت جانا اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آکھے گا کہ فرشتوں کن دیکھو نا میں رب العزت اس رو کی مقام دین لگا اس رو میں کی رتبہ دین لگا اس رو میں کی بلندیاں دین لگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت آکھن گے کہ فرشتوں کن دیکھو نا میں رب العزت اس رو یعنی کہ اے بلندی دین لگا اللہ آکھن گے اور فرشتوں دیکھو نا میں روزیاں داراں واسطے ایک جنت دا دروازہ رکھیا میں روزے داراں واسطے ایک جنت دا محلات رکھیا اللہ اکبر کبیرہ جس تو اے صرف روزے دار یعنی کہ داخل ہون گے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت دے دروازے دا نام ہی رکھ دیتا ہے باب الریان اور اے دے اندر صرف روزے دار داخل ہون گے اے دے اندر اس دروازے تو صرف روزے دار ہی جان گے اور بغیر روزے علانی جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھ اللہ نو راضی کرن واسطے روزہ رکھ اے دل دے اندر گل رکھی نا کہ اللہ نے مینوں اجر عطا کرنا
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دا اجر اللہ نے جدو دینا انسان خوشی دے نال باغ باغ ہو جانا ہے، انسان دے دل وچوں اللہ غم مٹا دے گا، اللہ اس دے دل دے وچوں اللہ غم بھی مٹا دے گا، ٹینشن بھی مٹا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت آمین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا اجر سنو، دوسرا اجر میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے آسماناں دی طرف۔ دوستو جدو اللہ نے 50 نمازاں ادا کیتیاں سن، 6 ماہ دے روزے عطا کیتے سن، اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اے بلندیاں دتیاں نے، اے رفعتا، اے مقام دتے نے۔ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے معراج کرایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہ محبوب پیغمبر جا میں تیری امت دے 50 نمازاں فرض کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ 50 نمازاں مل گیا، 6 ماہ دے روزے مل گئے، اللہ رفعتا دے رہے نے۔ دوسری گل میں بیان کرن لگا، میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نا، جدو اللہ رب العزت نے 50 نمازاں دتیاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی آ رہے نے، 6 ماہ دے روزے دتے، اللہ خوشی خوشی آ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کول خوش ہو کے زمین تے آ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدو آئے نے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوندی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آندے کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا، میں اپنی امت نو یعنی کہ بڑا میں اپنی امت نو بڑا جھنجوڑیا، میں اپنی امت نو بڑا دیکھیا، میں اپنی امت دے نال گزریا، میں اپنی امت نو بڑا جھنجوڑیا۔ تیری امت اے 50 نمازاں نہیں پڑھے گی، اے 6 ماہ دے روزے نہیں رکھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا فائدہ میں بیان کرن لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چکر کٹ رہے نے اور چکر لا رہے نے، تیرے واسطے میرے واسطے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار گئے نے اور تخفیف ہوئی ہے، 5 نمازاں رہ گئے نے، 5 نمازاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حتیٰ کہ 1 ماہ دے 6 ماہ روزے سن اور 1 مہینہ رہ گیا روزہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک دا 1 مہینہ رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آندے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جاؤ اللہ دے کول، پھر جاؤ اللہ دی دربار دے اندر، پھر جاؤ اللہ رب العزت دے اگے التجا کرو، اللہ نو آکھو اور کم کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو اللہ نے 50 نمازاں دتے نے، 5 ہو گیا، اور 6 مہینے دے روزے دتے نے، 1 ماہ رہ گئے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹینشن دے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچی پے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچی جا رہے نے۔ اللہ رب العزت آندے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جی کی سوچن دے ہو، محبوب جی کنا سوچن دے وچ گم ہو اور کیڑی سوچ دے اندر پے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ اللہ تو یعنی کہ 50 نمازاں دتیاں سن، 50,000 نماز، 50 نمازاں دتیاں سن اللہ، اور او 50 نمازاں دا ثواب بھی بڑا ہونا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جی اتنا اجر ہونا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حتیٰ کہ 50,000 اللہ نے جدو نماز دیتی ہے 50,000، اور اس کے بعد دیکھو نا اللہ رب العزت نے تخفیف کر کے 5 رکھیا نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دیکھ رہے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹینشن دے اندر نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی لاحق ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نو دکھا رہے نے۔ اللہ رب العزت آندے کہ محبوب پریشان نہ ہو، محبوب ٹینشن نہ لے۔ اللہ رب العزت آندے کہ تیری امت 5 پڑھے گی اور 50,000 بڑھا دے گا، 5 پڑھے گی میں 50 دے ثواب
ثواب عطا کرانگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری گل آخر نے اللہ جی 6 ماہ دے روزے سن اُنّا اجر ہونا سی، اُنّا ثواب ہونا تے اُنیاں نیکیاں ہونیاں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج موضوع بھی یہی ہے، نیکیاں دا سیزن، نیکیاں کما لو، نیک کم کر لو اور اللہ نو راضی کر لو دوستو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جی ہن اے 6 مہینے دے روزے رکھ دے، اللہ تو کنا خوش ہونا تھی۔ اللہ اے 6 مہینے جدو روزے رکھنے سن، اللہ تو انہاں دے نال گلاں کرنیاں سن، اللہ اے 6 مہینے بھکھے رہ دے، اللہ تو انہاں تو بڑا راضی ہونا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے آخیا کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو اور ایک مہینہ روزے رکھن گے میں 6 مہینے دے بڑھا دیا گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، دیکھو نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جی 50,000 نماز ہے، 50 یعنی کہ 50,000 نماز عطائی ہے تسی، ہن اے 50 نمازاں پڑھ دے اور اللہ تو اجر بھی انہاں دینا سی، اللہ تو انہاں نو رفعت بھی انہی دینی سی، اللہ تو انہاں نو مقام بھی انہاں دینا سی۔ ہن تا 5 رہ گیا نے، اللہ رب العزت آندے نے کہ جا اے 5 پڑھن گے میں 50 دے ثواب دیاں گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے کیا کہ یعنی کہ اے میں تینوں 6 مہینے دے روزے دیتے سن، اے 1 مہینہ رکھن گے میں 6 مہینے دے ثواب عطا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مفکرات لما بینہن اذا اجتنبت اور میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی آندہ اور ایک تیسری گل میں رکھن لگا دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان 5 نمازاں ادا کرتا ہے، 5 نمازاں، ہن دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نے فرمایا جو انسان 5 نماز ادا کرتا ہے نیکیاں دا سیزن ہے، نیکیاں کمال ہو، نیکیاں دا سیزن ہے، اللہ نو راضی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری گل بیان کرن لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابیو گل نو غور نال سنو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو نا جو انسان 5 نمازاں پڑھدا ہے، ہن 5 نمازاں پڑھدا ہے، اللہ رب العزت اس نو اجر و ثواب دینے نے۔ دیکھو دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو انسان یعنی کہ نماز پڑھدا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے تیسری گل میں بیان کرن لگا اور تیسری دیکھو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے بندہ سو جاندا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے بندہ سکون کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد فجر دی نماز ادا کردا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس نو پوری رات دا قیام کرن دا اجر و ثواب دینے نے، لیکن کیا حالانکہ فجر دی نماز با جماعت ادا کرے، فجر دی نماز بھی کوشش کر کے جماعت نال ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ستا رہا ہے، اے آرام نال نیندر کردا رہا ہے، آرام نال اے نہیں یعنی کہ
بالکل اکھاں بند کر کے ستا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سکون دے اندر ستا ہے اور حتیٰ کہ اس نو اللہ نے اتنا اجر دیتا ہے, اتنا مقام دیتا ہے, اتنا بلندیاں دیتیاں نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آندنے کہ اے ستا رہا ہے, آرام کردا رہا, میں اے دے نامہ اعمال دے اندر پوری رات دا یعنی کہ قیام کرن دا ثواب لکھ چھڈیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دیکھو جی جو انسان 5 نمازاں پڑھدا ہے اور اس نو اللہ یعنی کہ اتنا اجر عطا کردا ہے اور نیکیاں دا سیزن ہے, نیکیاں کمالو. اللہ رب العزت آندنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت آندنے کہ چلو آ جاؤ میرے در دے اتے. اور اللہ تو چاہنا کی ہے, اللہ آندنے کہ میں اے چاہنا کہ اے بندہ پرہیزگار بن جائے, اے بندہ پرہیزگار بن جائے, اے بندہ متقی بن جائے, اے بندہ فرما بردار بن جائے, نافرمان نہ بنے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حتیٰ کہ اے میں چوتھی گل بیان کرن لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دا قرآن دس رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ رب العزت آمنے کا دیکھو نا جو انسان جمعہ ادا کرتا ہے, جو انسان جمعہ پڑھتا ہے, جو انسان جمعہ دی نماز ادا کرتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس دے نال کتنا خوش ہوندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے یعنی کہ جمعے دی نماز ادا کی ہے, اس نے جمعہ ادا کیتا ہے, اس نے جمعے دی نماز پڑھی ہے. اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس نے یعنی کہ جمعے دی تیاری کی ہے, پھر آ کر جمعہ بھی پڑھی ہے, نماز بھی پڑھتا رہا ہے, نماز بھی نہیں چھڈیا نے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس نے کی عطا نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو اللہ رب العزت اس نو پتہ ہے کی عطا نے, اللہ اس نو اے عطا نے کہ بے 5 وقت نمازاں بھی پڑھدا رہا ہے اور جمعہ بھی ادا کردا رہا ہے, جمعہ بھی پڑھدا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دے 8 دن دے گناہ معاف کر دینے نے. اللہ رب العزت اس دے 8 دن دے گناہ بھی معاف کر دینے نے اور 8 دن دے اندر یعنی کہ جنیاں انہاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ نے انہاں نیکیاں نو ڈبل کر چھڈ دینے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کہ اللہ رب العزت نے اس نو اجر و ثواب بھی عطا کر دیتا ہے, اللہ نے اے دے درجے بھی بلند کر چھڈے نے. اور جو جمعہ پڑھدا ہے اللہ رب العزت نے اس دے 8 دن دے گناہ بھی معاف کر چھڈے نے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو اج میں بھی سوچا تو بھی سوچنا اسی ایک نماز پڑھنے دوسری دی فرصت نہیں ہوندی اور 2 پڑھنے تیسری دی فرصت نہیں ہوندی اور حتیٰ کہ 3 پڑھنے چوتھی دی فرصت نہیں ہوندی, 4 پڑھنے 5ویں دی فرصت نہیں ہوندی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان یعنی کہ 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے اور جو انسان دے اتے یعنی کہ دیکھو نا اللہ رب العزت نے یعنی کہ اللہ رب العزت کہ انسان دے اتے شیطان مسلط ہوندا ہے, شیطان انسان دا دشمن ہے, شیطان انسان آندا تو عمل ہی نہ کر, شیطان انسان آندا تو نیکی نہ کر. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی تیری زندگی پئی ہے, بڑیاں تو نیکیاں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا دیکھو انسان یعنی کہ 5 وقت دی نماز بھی پڑھدا ہے, جمعہ بھی ادا کرتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس دے 8 دن دے گناہ معاف کر چھڈے نے. اللہ نے اس نو 8 دن دے ایکسٹرا اللہ نے نیکیاں عطا فرما دتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور 5ویں گل تے میرا سلام میرے نبی مکرم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوستو پنجویں گل ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ آنے نے کہ نماز پڑھ میں چاہنا کیا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تو نماز پڑھے گا میں صرف چاہنا ہے کہ تو پرہیزگار بن جا تو متقی بن جا اور اللہ رب العزت آنے کہ تو جمعہ ادا کر دیں لعلکم تتقون میں چاہنا کہ تو پرہیزگار بن جا اور تو متقی بن جا اور حتیٰ کہ آخری گلتے میرا سلام میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نا اور جدو رمضان شروع ہوندہ رمضان المبارک ہوندہ رمضان المبارک دیا یعنی کہ سونیاں گھڑیاں ہوندیاں نے رمضان المبارک دے بڑے یعنی کہ اچھا وقت ہوندہ رمضان المبارک دے مبارک کڑیاں جدو ہوندیاں نے انسان دے ہوتے اور اللہ رب العزت آنے نے کہ جو بندہ غنیمت سمجھ ہے جو بندہ رمضان المبارک نو اپنے اتے یعنی کہ بوجھ نہیں سمجھدا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑے مسئلے علی گل ہے اور سنو اور دل باغ باغ ہو جائے گا مسئلے علی گل ہے سنو گے اللہ رب العزت یعنی کہ زیادہ نیکیاں کرنے دی توفیق دے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یعنی کہ رمضان المبارک دا استقبال کردا ہے اور رمضان المبارک دے صحیح طریقے دے نال تیاری کردا ہے رمضان المبارک دے اندر یعنی کہ اے روزے رکھدا ہے قیام کردا ہے سیام کردا ہے قیام کردیاں ایک کر دے رانے تھک دے نہیں اللہ رب العزت نو آنے کہ اللہ تو میں نو غنیمت عطا کر دیتی ہے اللہ تو میرے تے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے خوش ہاں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری گل ہے پنجویں گل ہے تے میرا سلام ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو لوگو جدو انسان پانچ وقت دی نماز بھی پڑھدا ہے اور جمعہ بھی ادا کردا ہے روزے رکھدا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان دے اندر انسان ایک نماز ادا کردا ہے ایک نماز اور حتیٰ کہ عام دنوں دے اندر 27 نمازاں دا ثواب عام دنوں دے اندر 27 نمازاں دا اجر و ثواب اللہ دے نے جدو اے بندہ ایک نماز ادا کردا ہے ایک نماز پڑھدا ہے رمضان المبارک دے اندر اللہ 70 کر دیندے نے ایک نماز پڑھی ہے اللہ نے 70 دا ثواب ادا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ دوسری نماز پڑھی ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ نے پھر 70 دا ثواب عطا کر دیتا ہے اور حتیٰ کہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اور ہر نماز دا 70 نمازاں دا ثواب اللہ اس نو اس نامہ اعمال دے اندر اس نو عطا کر دینے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اور جدو رمضان المبارک آئے اللہ دا شکر ادا کرو اللہ رب العزت نو آکھو کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے پھر تو اساڑی زندگی دے اندر رمضان المبارک عطائے اللہ پھر تو اساڑی زندگی دے اندر رمضان المبارک نو پھر اساڑی زندگی دے اندر لے کر آئے اللہ سی اننے جو گئے نہیں سا اللہ سی بڑی گناہگار بڑے بدکار بڑے سیاکار سا لیکن اللہ تو اساڑے تے راضی ہوئے پھر رمضان المبارک لے کر آئے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو دوستو جو انسان رمضان المبارک دا استقبال کردا ہے رمضان المبارک دے اندر نیکیاں کردا ہے رمضان المبارک دے اندر تراویح پڑھدا ہے قرآن سندا ہے قرآن پڑھدا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن سن رہا ہے اللہ رب العزت دے فرشتے آ جاندے نے اللہ رب العزت فرشتے نازل کر دیندے نے اللہ رب العزت دے فرشتے آ کر دے کے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العزت دے فرشتے اے کر دینے اے پڑھیا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اے پڑھدا ہوں اور اے اللہ دیا
اللہ حمد بیان کرن دیا ہوندا ہے اللہ اسماناں تو فرشتے نازل کر دینے نے اللہ فرشتیاں نو حکم دینے نے کہ جاؤ اس بندے دے اے بندہ جنے پڑھیا ہے اے دے منہ دے نال اپنا منہ ملا لو اور اس دے زبان دے نال اپنی زبان ملا لو اس دے بول دے نال اپنا بول ملا لو اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آنے کا جاؤ فرشتو اس دے منہ دے بوسے لو اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قرآن پڑھ دیا اللہ دے فرشتے بوسے لے رہے نے اور اطرابیاں پڑھ دیا قرآن سننے اللہ اس دے منہ دے بوسے لے اللہ دے فرشتے اس دے منہ دے بوسے لے رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ہی بندہ اللہ نو یاد کر رہا ہے اللہ دے فرشتے پاک فرشتے اور اس دے بوسے لے رہے نے اس تو بڑی نعمت کی اسانو چاہیے ہے اور دیکھو دوستو نیکیاں کمالو نیکیاں دا سیزن اللہ نے پھر عطا کر دیتا ہے نیکیاں دا اللہ مہینہ اللہ نے پھر عطا کر دیتا ہے جو گل میں سمجھان چاہتا جو مسئلہ میں تو سارے سامنے رکھن جانا او اے وے کہ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان دے روزے رکھدا ہے اور رمضان دے روزے رکھ دیا اور اے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے رمضان المبارک دے روزے رکھ رہا ہے پھر اللہ نے اگلا رمضان پھر اس رو عطا کر دیتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رمضان تو اس رمضان تلک اس رمضان تو اس رمضان تلک اور اللہ رب العزت آنے نے کہ میں اس دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈے نے اور اے دے سارے غلطی میں معاف کر چھڈے نے اللہ اکبر کبیرہ سال دے گناہ اللہ ایکسٹرا معاف کر دینے نے جو رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے ایک سال دیاں غلطیاں اللہ معاف کر دینے نے ایک سال دیاں کمیاں کتایاں اللہ معاف کر دینے نے دوستو اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے رفعت مقام اور بلندیاں دتیاں نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو انسان یعنی کہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے رمضان المبارک دی صحیح تیاری کردا ہے اور رمضان المبارک نو اپنے اتے یعنی کہ بوجھ نہیں سمجھدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اور او دے واسطے اللہ رب العزت نے پتہ ہے بڑے مقامات رکھے نے اور اللہ نے او دے واسطے بڑیا یعنی کہ بلندیاں رکھیا نے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت اس بندے واسطے پتہ کی کردے نے اس بندے واسطے اللہ رب العزت کتنا خوش ہوندے نے اللہ رب العزت خوش ہوندے نے اللہ آندے نے کہ جا بندیا تو رمضان المبارک دے روزے رکھے نے ہن سال بعد روزے آئے نے اللہ رب العزت نے اس سال دے ایکسٹرا نیکیاں عطا کر دتیاں نے اللہ نے اس دے سال دے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ نے اس دے نامہ اعمال دے اندر اللہ رب العزت نے ایک سال دے اللہ نے نیکیاں دتیاں نے اللہ نے اس دے گناہ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں بھی معاف کر چھڈیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو روایت کرتے نے فرمایا کہ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یعنی کہ اس مہینے نو یعنی کہ غنیمت سمجھدا ہے رمضان المبارک نو اور اچھی نیت دے نال اچھی سوچ دے نال روزے رکھدا ہے ایمان دی حالت دے نال روزے رکھدا ہے اور اے دل دے اندر لے کر آندے کہ جس طرح اللہ نے دوسری امتیاں دے اوتے اللہ نے روزے فرض کیتے نے اسی طرح اللہ نے
ساڑے تے بھی روزے فرض کیتے نے اور ایک کراہٹ نہیں لے کر آندا اور اس گل نو اس تانی لے کر آندا کہ صرف ہاں میرے اوتے روزے فرض ہوئے نے. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ دی گل دے اوتے لبیک آنے، اللہ اس دی گل دے اوتے لبیک آنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. پنجویں گل ہے میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جد رمضان نازل ہوندا ہے اللہ ستی اسمان دے دروازے کھول چھڑدا ہے، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول چھڑدا ہے، اللہ رب العزت شیطان نو جکڑ دیندا ہے، شیطان نو یعنی کہ اللہ رب العزت شیطان نو بن دیندا ہے اور شیطان انسان تے حملہ نہیں کردا. جو سون کا شیطان بھی کہہ دے اسانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے نے، اللہ نو راضی کرنا چاہیے. اس واسطے کہ دوستو اس مہینے نو غنیمت سمجھو اور اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دے کول رحمت نو لٹو اور اللہ رب العزت دے خزانیاں نو لٹو. اس واسطے کہ اللہ رب العزت آمنے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں میں اے چاہنا کہ تسی روزے رکھو اور میں تساڈے تو جو پہلے امتاں آیا نے انہاں تے بھی روزے میں فرض کیتے نے. تسی ٹینشن نہ لیا جے، سوچیا جے نا کیا ساڈے تے روزے فرض ہو گئے نے اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت آندے کہ تساڈے تو پہلے جو امتاں آیا نے انہاں دے تے بھی میں روزے فرض کیتے نے، تساڈے تے خالی نہیں کیتے اور تسی روزے رکھو. اور حتیٰ کہ اللہ آندے نے میں چاہنا کیا، میں چاہندا ایہاں کہ لعلکم تتقون کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اور تسی میرے کول ڈرن والے بن جاؤ اور تساڈے دل دے اندر میرا خوف ڈر بہ جائے اور حتیٰ کہ تسی اس رمضان دی قدر کردیاں روزے رکھدیاں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آندے کہ تسی روزے رکھدیاں اگر نماز تسی پہلے نہیں شو پڑھ دے پھر تساڈے دل دے اندر اتنا تقوی آ جائے، اتنی پرہیزگاری آ جائے، اتنا ڈر میرا آ جائے کہ رمضان المبارک جہاں تسی نماز با جماعت ادا کرن رہے ہو اور اتنا ڈر آ جائے کہ بھئی کہ پھر جدو یعنی کہ رمضان المبارک رخصت ہوئے پھر تسی بے نماز نہ ہو، پھر ہمیشہ نماز پڑھن والے بن جاؤ. اس نو آندنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اور تسی میرے کول ڈرن والے بن جاؤ اور تساڈے دل دے اندر مینوں تقوی چاہیدا اور سامنے بھی تقوی، دل دے اندر بھی تقوی اور نظر دے اندر بھی تقوی، زبان دے اندر بھی تقوی، کان دے اندر بھی تقوی اور حتیٰ کہ ہتھاں دے اندر بھی تقوی، بول دے اندر بھی تقوی، کلام دے اندر بھی تقوی. اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت آندے کہ تسی چاہندے ہو کہ میں تساڈے تو راضی ہو جاواں تو پھر متقی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نو تقوی والے بڑے پسند نے، متقی بڑے پسند نے، پرہیزگار بڑے پسند نے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت آکھے گا کہ جس طرح دنیا دے اوتے تسی تقوی اختیار کیتا سی اج میں رب العزت تسانو بغیر حساب کتاب جنت دا داخلہ عطا کرنا. اس واسطے کہ دوستو جو سنایا گیا میرے سمیت سارے نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.